دینی کتب کی تعظیم، علم کی تعظیم، علماء کی تعظیم، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے، حتی الامکان اس کی پابندی لازم ہے۔ قرآن پاک کو تو بغیر طہارت کے چھونا جائز ہی نہیں، اور قرآن پاک کو چھونا جائز نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو باقی ورق ہے اگرچہ خالی اس کو بھی نہیں چھو سکتے، خالی ورق کو نہیں چھو سکتے، لیکن قرآن پاک کے سوا جو باقی کتب ہیں، تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، یا اس طرح دیگر کتابیں دینی، ان میں جہاں آیت لکھی ہو اس کو نہ چھوئے، اور باقی ورق سے وہ ہاتھ بھی رکھ سکتا ہے اور وہ صفحہ بدلا بھی سکتا ہے، لیکن یہ جائز ہے، بہتر نہیں۔ پسند یہ ہے کہ باطہارت ہو۔ یہ ہدایت شریف میں بخلاف کتب الشریعہ ایسو یرخص لأہلہا مسھا بالکم، شریعت کی کتابوں کو اگر وضو نہیں تو آستین سے پکڑ کر لے، اور قرآن پاک بغیر وضو کے آستین سے پکڑنا جائز نہیں کہ وہ اپنے جسم کے تابع الگ کپڑے سے پکڑے۔ لیکن اس سے کیا سمجھایا کہ آستین سے پکڑے مجبوری میں، پھر بغیر طہارت کے ہاتھ لگانا تو کوئی گنجائش کم بنی نا، اگرچہ فتوے میں اجازت ہے، لیکن ایک ہوتا ہے فتویٰ، ایک ہوتا ہے تقویٰ، ایک ہے رخصت، ایک ہے عزیمت۔ فتوے اور رخصت پر عمل کرنے والوں کے لیے اصل یہ ہے کہ معافی ہے، ہاں گناہوں سے بچنے کی کوشش کی وجہ سے چلو اجر کا ایک حصہ مل جائے گا، لیکن اصل ثواب وہ عزیمت پر چلنے والوں کا ہے، اصل ثواب وہ تقویٰ پر گامزن ہونے والوں کا ہے۔ وہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے نا، آپ نے کپڑے کے دامن سے خون دھو رہے تھے لگا ہوا، کسی نے پوچھا جی یہ کیا کر رہے؟ فرمایا خون دھو رہا ہوں۔ اس نے کہا جی کیا آپ کے فتوے میں گنجائش نہیں قدر درہم تک؟ فرمایا ہے۔ اس نے کہا پھر کیوں دھو رہے ہیں؟ فرمایا وہ فتویٰ یہ تقویٰ۔ لوگوں کو فتوے پر بیان کرنا چاہیے، خود تقوی پر عمل ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے ضرورت کے وقت خود بھی فائدہ اٹھائے، گنجائش ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ اتنا میٹھا، یا اللہ پاک کی مدد اس قدر آتی جس قدر بندہ وہ ہمت کرتا ہے اور عزیمت سے کام لیتا ہے۔ طاعت المعونۃ علی قدر المعونہ، یا ایک مقولہ ہے عربیوں کا کہ عطایا وہ مصیبتوں اور مشقتوں کی پشت پر سوار ہو کر آتی ہیں، محنت کرے گا تب ہے ورنہ نہیں۔ وہ ایک عالم تھے نا، ان کے کرسی پر بیٹھے کچھ بیان کرنے کے لیے، اور صاحب کشف تھے، کسی کے ذہن میں خیال آیا کہ ہمارے جیسے یہ اس کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے، ہمیں پوچھتا ہی کوئی نہیں، تو اس کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے من خدمہ خدمہ، جو خدمت کرتا ہے اس کی خدمت ہوتی ہے، من خدمہ خدمہ، جو خدمت کرتا ہے، ہر کی خدمت کرد او مخدوم شد، جو خدمت کرتا ہے اس کی خدمت ہوتی ہے۔ 3 بار یہ جملہ کہا، تو پھر انہوں نے کہا جی میں مان گیا مجھے غلطی ہوئی ہے، پھر اس کو چھوڑا۔ فتح القدیر میں اس کے تحت لکھا ہے، ہدایت شریف کی شرح ہے فتح القدیر، اس میں لکھا ہے یہ عبارت تقاضا کرتی ہے کہ آستین کے بغیر اجازت نہیں، آستین کے بغیر کتابوں کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ علماء نے کہا کہ تفسیر، فقہ اور حدیث کی کتابوں کو چھونا مکروہ ہے، اور بعض علماء نے مکروہ تحریمی تک اس کی وضاحت کی، بغیر وضو کے چھونا مکروہ ہے، لأنها لا تخلو عن آیات القرآن، کیونکہ ان میں قرآن پاک کی آیات بھی ہوتی ہیں۔ فتح القدیر والے علامہ ابن حمام یہ اللہ کے ولی بھی تھے نا، صاحب کرامات تھے، لیکن وہ موضوع ہم دور نکل جائیں گے،
اگر ان کی کرامات بیان کرنے بیٹھے تو۔ یہ صاحب فتح القدیر آگے کہتے ہیں وَهَذَا التَّعْلِيلُ يَمْنَعُ مِنْ شُرُوعِ النَّحْوِ ایضًا، یہ علت کہ وہاں کچھ قرآن پاک کی آیتیں ہوتی ہیں، یہ علت کہتی ہے کہ نحو کی کتابیں جن میں قرآن پاک کی آیات موجود ہیں پھر ان کو بھی نہ ہاتھ لگاؤ۔ کتاب الخلاصہ میں ہے یکرہ مس کتب شروح الحدیث والفقہ للمحدث، بے وضو کے لیے شروح حدیث اور فقہ کی کتابوں کو، حدیث اور فقہ کی کتابوں کو چھونا یہ مکروہ ہے۔ طرفین کے نزدیک، امام ابو حنیفہ کے نزدیک صحیح تر یہ کہا گیا ہے کہ مکروہ نہیں، لیکن حقیقت اللہ پاک جانے۔ پھر صحیح تر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس کے خلاف پر فتویٰ ہوتا ہے۔ سراج الوہاج میں لکھتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ کتب شریعت کو آستین کے ساتھ بھی نہ پکڑے، نیا وضو کرے۔ یجدد الوضوء کلما احدث، جب بھی بے وضو کرے۔ اصل یہ ہے وَهَذَا أَقْرَبُ إِلَى التَّعْظِيمِ، یہ تعظیم کے زیادہ قریب ہے۔ آگے کہتے ہیں امام حلوانی نے کہا انما نلت هذا العلم بالتعظیم، مجھے علم دین ملا ہے تعظیم کی برکت سے۔ فَإِنِّي مَا أَخَذْتُ الْكَاغَذَ إِلَّا بِطَهَارَةٍ، میں جس کاغذ پر کچھ لکھنا ہوتا نا علم، اس کو بھی بغیر طہارت کے ہاتھ نہ لگاتا۔ خالی کاپی ہے، کچھ لکھنا اس کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں، کہ اس پر علم لکھا جانا ہے۔ ولی امام السرخسی جن کی کتاب یہ مبسوط سرخسی اور کئی اور ہیں، مقبول کتابیں ہیں، کانا مبتونن، ان کو پیچش لگے ہوئے تھے ایک رات، اور وہ علاقہ بھی بڑا ٹھنڈا ہے جہاں وہ رہتے تھے۔ ہماری گرمیوں میں وہاں سردی ہوتی ہے اور سردیوں میں تو برف باری ہوتی ہے بڑی۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ پیچش تھے، وَكَانَ يُكَرِّرُ دَرَسَ كُتُبِهِ، اپنی کتاب کا درس کا تکرار فرماتے تھے۔ فَتَوَضَّأَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ 17 مرہ، ایک رات میں 17 بار آپ نے وضو کیا۔ تو یہ تعظیم ہے نا۔ آگے فرماتے ہیں یہ بحر الریق کی عبارت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، بحر الریق کی عبارت کا ترجمہ کیا گیا۔ آگے کہتے ہیں من التعظیم اللہ یمد رجلہ الی الکتاب، کہیں کتاب پڑھی ہے دینی اس کی طرف پاؤں بھی لمبا نہ کرے۔ یہ بحر الریق میں اصل عبارت ہے جس کا ترجمہ کیا ہے، باقی یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں ہے، بنایہ شرح ہدایہ میں ہے، النہر الفائق میں ہے، تحتاوی علی المراقی میں، یہ تقریباً ساری عبارت ہے۔ رد المحتار میں، عنایہ میں جو فرق میں نے بیان کیا نا قرآن پاک پر، جہاں قرآن پاک کی آیت ہے وہاں سے خالی جگہ کو بھی ہاتھ لگانا جائز نہیں، یہ بہت سی کتابوں میں ہے۔ اور دیگر کتابیں ان میں جہاں آیت لکھی اس کو ہاتھ نہ لگائے، ادھر ادھر سے فتوے میں جائز ہے کراہت کے ساتھ صحیح۔ یہ بات تحتاوی نے مراکل فلاح کی شرح میں لکھی اور بھی کئی علماء نے اس کو بیان فرمایا۔ اس کی ضرورت اکثر طلباء کو اور علماء کو ہوتی ہے، تو حتی الامکان جس قدر ادب ہوگا اسی قدر اس کی برکات کا ظہور ہوگا۔ اور اب اس کی گفتگو کا یہ معنی نہیں کہ جس کو وضو کرنا دشوار لگے وہ پھر علم کی خدمت ہی چھوڑ دے، نہیں، وہ کام تو کرے نا، پھر رخصت پر صحیح عمل، لیکن اصل یہ ہے کہ ہمت کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کی برکات اور ثواب کمائے۔ میں بیکار رہنے کی طرف رستہ نہیں بتا رہا، چھوڑ دینے کا رستہ نہیں بتانا چاہتا، میرا مقصد یہ ہے کہ اس راستے پر چلیں اور بزرگوں کے طریقے کے مطابق حتی الامکان باوضو رہنا سیکھیں۔